بھابھی بولیں، ندیم، مجھے تو اس معصوم مونا پر ترس آتا ہے کہ اس کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں بھابھی؟ بھابھی بولی وہ ابھی بیچاری 16 سال کی ہے۔ تو میں نے کہا بھابھی میں کون سا 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں بھی 20 سال کا ہوں۔ بھابھی مسکراتے ہوئے بولیں، تم تو 20 سال کے ہو لیکن ارجن 20 سال کا نہیں ہے۔ آنٹی نے بھابھی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ مونا بہت خوش نصیب ہے۔ رہی بات دوسری، تو وقت کے ساتھ ساتھ سبھی راستے کھل جائیں گے اور مونا ندیم کا اپنے شوہر ہونے پر فخر کرے گی۔ پھر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرے ایک طرف آنٹی تھیں۔ بھابھی بیڈ سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گئیں اور ہم تینوں ملاقات کرنے لگے۔ تقریباً 15-20 منٹ ملاقات کرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور بھابھی بیڈ پر بیٹھ گئیں اور ہم دوبارہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب میں ملاقات سے فارغ ہوا، میں نے ٹائم دیکھا تو 2:15 بج رہے تھے۔ بھابھی اپنی امی سے بولیں، امی، میں اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ کھلے راستوں کا یہ حال ہے تو تنگ راستوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو آنٹی مسکرا کر بولیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی مسکراتی ہوئی بولیں، ندیم، میری طبیعت پہلے ہی نہیں ٹھیک تھی اور تم پھر باز نہیں آئے۔ تو آنٹی نے بھابھی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا تھا؟ تو بھابھی بولیں، امی، ندیم کچھ دن پہلے میرے کمرے میں ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تب بھی ندیم نے ایسے ہی ملاقات کی تھی اور میں کتنے دن سیدھے لیٹ کر سو نہیں پائی تھی۔ پتہ نہیں ایک دم ندیم کو ملاقات کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے۔ تو آنٹی مسکرا کر بولی، بیٹا سچ پوچھو تو ملاقات ایسے ہی کی جاتی ہے۔ سیدھی سادی ملاقات تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ بھابھی جن کو بیٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو آنٹی بولیں، ندیم، کیا تمہارے پاس وہ ٹیوب پڑی ہے جو میں نے تمہیں اپنے گھر میں بتائی تھی؟ میں نے کہا جی آنٹی پڑی ہے، کیوں، خیریت ہے؟ تو آنٹی بولیں، اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھو، جاؤ مجھے وہ ٹیوب لا دو، میں لگا دیتی ہوں۔
میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی میں بھابھی کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک اور دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو میں ایک دم اندر ہو گیا۔ آنٹی بولیں، ندیم کیا ہوا؟ میں نے آنٹی کو چپ رہنے کو کہا۔ میں نے اپنا چہرہ دروازے میں سے باہر نکال کر دیکھا تو مجھے چچا اور چاچی نظر آئے تو میں سوچنے لگا یہ دونوں اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس کے کمرے سے باہر نکلے ہیں۔ تو اچانک کمرے سے چاچی شاہدہ کی بہن مریم نکلی اور پھر کچھ بات کرنے کے بعد مریم آنٹی اندر چلی گئیں اور چچا اور چاچی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے تینوں آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر رہے ہوں۔ ان تینوں کے جانے کے بعد میں باہر آنے لگا تو آنٹی بولی کون تھا؟ میں نے کہا چچا اور چچی تھے۔ بھابھی بولیں وہ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا وہ دونوں آنٹی مریم کے کمرے میں تھے۔ پھر میں بھابھی کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں آیا اور اپنی الماری میں سے ٹیوب نکالی اور بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا بھابھی میں ٹیوب لگا دیتا ہوں تو بھابھی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولیں نہیں ندیم میری طبیعت آگے بہت خراب ہے۔ آنٹی ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگیں اور بولیں دو ٹیوب میں لگاتی ہوں۔ میں نے بھابھی سے کہا بھابھی میں دیکھ تو سکتا ہوں نا؟ تو بھابھی نے میری بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کے بعد آنٹی بھابھی کو ٹیوب لگانے لگیں اور میں دیکھ کر خود پر افسوس کر رہا تھا کہ بھابھی ٹھیک ہی مجھ سے ڈر رہی تھیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر آنٹی بولیں ندیم فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور ہنسنے لگیں۔ پھر آنٹی بولیں ابھی کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی پھر میں چلتا ہوں، اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ مونا کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ پھر میرے ذہن میں عظمیٰ آ گئی کہ کیسے عظمیٰ مجھے برداشت کر لیتی ہے۔ عظمیٰ تو ایسے شو کرواتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ آج مجھے کسی نے اٹھایا کیوں نہیں۔ کچھ دیر ہوش کرنے کے بعد میں اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا سب لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ امی
جو برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھیں مجھے دیکھ کر بولی، ندیم آج تو بہت جلدی اٹھ گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم سوتے بھی رات 10 بجے ہو اور اٹھتے صبح 10 بجے ہو۔ تم نے اپنی عادت جان کر خراب کر لی ہے۔ انسان صبح سویرے اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تھوڑی ایکسرسائز کرتا ہے، اور تم ہو جو اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ امی جو مجھے باتیں سنا رہی تھیں مجھے اس کی پوری امید تھی۔ میں نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا، اگر میں جواب دیتا تو مجھے اور ڈانٹ پڑنی تھی، لیکن میں حیران اس لیے تھا کہ مجھے آج کسی نے اٹھایا کیوں نہیں۔ عظمیٰ بھی کہیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کمرے میں ہے۔ میں جلدی سے اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ اور شازیہ دونوں تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا خیریت ہے، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ شازیہ بولی، بھائی کیا آپ کو نہیں پتہ کہ آج ہم نے شہر شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، آصف گاڑیاں لینے گیا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا اور تم نے مجھے نہیں اٹھایا۔ تو عظمیٰ بولی، بھائی میں اٹھانے لگی تھی لیکن امی نے منع کر دیا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ کھیتوں میں کام کرنے کی نئی عادت ڈلی ہے، اس لیے بیچارہ تھک گیا ہوگا، سونے دو۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اچھا امی نے یہ کہا؟ تو عظمیٰ بولی، کیوں بھائی، امی نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، روز کی طرح بس باتیں سنائی ہیں۔ عظمیٰ ہنستے ہوئے بولی، بھائی وہ امی آپ کو جان کر تنگ کر رہی ہوں گی، ویسے ان کو آپ کی بہت فکر ہے۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا، خالہ نرگس بھی تیار ہو گئی ہیں؟ تو عظمیٰ بولی، بھائی خالہ کو تو صبح سے بہت تیز بخار تھا، امی نے ان کو میڈیسن کھلائی ہے، اب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیا اب وہ نہیں جائیں گی؟ تو عظمیٰ بولی، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ جائیں گی، ورنہ نہیں جائیں گی۔ میں نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی نہا دھو کر تیار ہو جاتا ہوں۔ عظمیٰ بولی، بھائی میں آپ کو کھانا لا دوں؟ میں نے کہا، تم کھانا گرم کرو، میں نہا کر آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھا واش روم چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد میں نہا کر باہر آیا تو عظمیٰ کھانا گرم کر رہی تھی۔ میں صحن میں موجود درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا تو وہ بولی، بھائی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں عظمیٰ کھانا گرم کر کے لے آئی اور بولی، بھائی آپ کھانا کھائیں، میں آتی ہوں۔
اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے امی سے ابو کا پوچھا تو امی نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گئے ہیں۔ میں نے کہا امی، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ انہوں نے اب کام نہیں کرنا۔ تو امی بولیں وہ کام کرنے نہیں گئے، وہ گھر بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گئے تھے، ویسے ہی چہل قدمی کرنے گئے ہیں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور سیدھا خالہ کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ ان کو بخار تو نہیں۔ خالہ نرگس اب ٹھیک تھیں۔ میرے ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خالہ بولیں تم رات کو بتائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا خالہ آپ سو گئی تھیں تو میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔